بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. میرے عزیز بھائیو اور دوستو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے لے کر 134 تک کی جو آیات ہیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے وہی موضوع بیان کیا ہے جس کا ذکر پہلے سے چلا آ رہا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف امور میں آزمایا اور ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے. پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا بھر کا امام بنا دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بیت اللہ شریف کو تعمیر کریں. انہوں نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے اس گھر کو پاک کریں للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر مکہ کے لیے، جہاں انہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ بیت اللہ کو بنایا تھا، اس شہر مکہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کئی دعائیں کی تھیں، اور خود اپنے بارے میں اور اپنے بعد آنے والے لوگوں کے متعلق بھی ابراہیم علیہ السلام نے کئی دعائیں کی. انہی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ اللہ ان میں یعنی اہل مکہ میں ایک رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو، اور وہ رسول جو ہے وہ ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، تیری کتاب کی تعلیم دے اور وہ حکمت کی باتیں ان کو سکھلائے. حکمت سے مراد کیا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات گرامی ہیں اور آپ کے جو فرامین مبارکہ ہیں وہی حکمت سے بھرے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشن سونپا کہ آپ ان کو یعنی اپنی امت کے لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں، اللہ کی کتاب کی تعلیم دیں اور ان کو اپنے فرامین سنائیں جو کہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے کہ جو بے رغبتی کرے اور منہ موڑ لے ابراہیم کے دین سے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، مگر وہی ہے کہ جو اپنے آپ کو خود ہی احمق بنا لے. ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اور ان کی ملت سے کون منہ موڑ سکتا ہے؟ ہاں، وہی شخص منہ موڑ سکتا ہے کہ من سفیہ نفسہ، جو اپنے آپ کو خود ہی احمق بنا لے، جو خود بے وقوف ہو، احمق ہو، تو وہی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے انحراف کر سکتا ہے. ورنہ اس کے علاوہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی سمجھ بوجھ دی ہو اور عقل دی ہو تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ان کی ملت سے اعراض نہیں کر سکتا. ہاں، وہی اعراض کر سکتا ہے کہ جو بے سمجھ ہو یا خود ہی اپنے آپ کو احمق اور بے وقوف بنا لے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اور ان کے دین سے انحراف کر سکتا ہے.
دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش میں پورے اترے، اور اس کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کا امام بنا دیا، اور پھر انہی کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کو رکھ دیا اور کتاب کو رکھ دیا کہ ان کے بعد جو بھی نبی آیا وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آیا، اور جو بھی کتاب نازل ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے بعد وہ کتاب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نبی بنا اسی پر وہ کتاب نازل ہوئی، کتاب بھی ابراہیم کی اولاد میں، اور اسی طرح نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں رکھ دی۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ فرماتے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت تھے، کان امہ قانتا للہ، اور وہ اللہ رب العزت کے فرما بردار تھے، حنیفہ، اور وہ موحد تھے، وہ شرک سے انحراف کرتے تھے، شرک سے منہ موڑتے تھے، ولم یک من المشرکین، اور آپ مشرکین میں سے نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ یہ ساری صفات کن کی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے جن کو اللہ نے امامت سونپی اور جن کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھ دی، ان کا جو طرز فکر تھا اور ان کا جو طرز عمل تھا اور ان کی جو ملت تھی اور ان کا جو دین تھا، اس سے یعنی ان کے طرز عمل سے، ان کے طرز فکر سے اور ان کے دین سے اور ان کی ملت سے انحراف وہی شخص کر سکتا ہے جو خود ہی بے وقوف ہو، جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت تنبیہ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو، جو کہ مشرکین مکہ بھی یہی دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار، لیکن عمل کیا تھا؟ عمل یہ تھا کہ انہوں نے خود خانہ کعبہ کے اندر ہی بت رکھ چھوڑے تھے، وہ لات، وہ عزا اور وہ منات اور دیگر 360 بت جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر پاش کر دیا تھا، اور آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ تو وہ عملی طور پر، زبانی کلامی تو وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار، لیکن عملی طور پر وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے انحراف کرتے تھے اور شرک کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے، وہ موحد تھے، ان کا شرک سے کوئی تعلق نہ تھا، شرک سے وہ اپنی امت کو ڈراتے تھے، حتیٰ کہ اپنے باپ کو بھی منع کیا کہ آپ یہ بت مت بنائیں اور بتوں کی پوجا چھوڑ دیں۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ بت رکھتے تھے خانہ کعبہ کے اندر، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ کی کہ تم جو ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ان کی ملت سے انحراف کر رہے ہو، تم یقینی طور پر احمق اور بے وقوف ہو، ورنہ اگر تمہارے اندر ذرا سی عقل ہوتی، ذرا سی سمجھ بوجھ ہوتی، تو تم کم از کم یہ خانہ کعبہ کے اندر تو بت نہ رکھتے اور ان بتوں کی پوجا تو نہ کرتے۔ دعویٰ یہ کہ ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، اور وہ تو بتوں کو توڑتے تھے، بتوں کو پاش کرتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ان کی قوم کے لوگ جب میلے پر گئے تھے تو پیچھے انہوں نے کیا کیا؟ بتوں کو پاش کر دیا، سوائے ایک بت کے جو ان کا بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ تو ابراہیم تو بتوں کو توڑنے والے تھے، لیکن تم نے اے مشرکین مکہ خانہ کعبہ کے اندر ہی، وہ خانہ کعبہ جس کو ابراہیم نے اور ان کے بیٹے نے بنایا، اسی کے اندر تم نے بت رکھ چھوڑے۔ تو تم نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے انحراف کر کے، ان کے دین سے انحراف کر کے اپنی حماقت کا ثبوت دیا ہے۔ الا من سفیہ نفسہ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو ہم نے چن لیا تھا دنیا کے اندر، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ دنیا میں ہم نے ان کو اپنے کام کے لیے، اپنے مشن کے لیے چن لیا، اسی لیے انہوں نے اللہ رب العزت کا مشن جہاں تک ان سے ہو سکا وہاں تک انہوں نے پہنچایا۔ اللہ کا فریضہ
جو اللہ کی طرف سے ان کو سونپا گیا تھا وہ فریضہ انہوں نے ادا کیا، اور توحید کا پیغام انہوں نے ہر شخص تک پہنچایا جہاں تک وہ پہنچا سکتے تھے۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کو چن لیا تھا اپنے اس دین کے کام کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، توحید کا پیغام پھیلانے کے لیے ہم نے ان کو چن لیا دنیا کے اندر ہمارے چنیدہ، اور آخرت میں انہم فی الآخرۃ لمن الصالحین، وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، جب کہا ان کے لیے ان کے رب نے کہ اسلم، آپ فرما بردار بن جائیں۔ کن کے لیے کہا؟ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا اسلم، آپ فرما بردار بن جائیں۔ تو اس حکم پہ ابراہیم علیہ السلام کا فوری جو رد عمل تھا وہ کیا تھا؟ قال اسلمت لرب العالمین، کہنے لگے میں فرما بردار بن گیا رب العالمین کے لیے، اس ذات کے لیے فرما بردار بن گیا کہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی کیا ہے؟ صرف پالنے والا۔ اردو زبان میں ہم رب کا معنی کرتے ہیں پروردگار، یعنی پالنے والا، حالانکہ یہ معنی کافی نہیں ہے۔ رب میں 3 چیزیں شامل ہیں، رب کے لفظ میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ رب وہ ہوتا ہے جو خالق ہے، جس نے مخلوق کو پیدا کیا، یہ دنیا جہان کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ رب ہے۔ صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ وہ ذات ہے کہ جو اس کائنات کو رزق بھی دیتا ہے، وہ رزاق بھی ہے، جو رزق دیتا ہے وہ رب ہے۔ اور تیسرا جو ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، جو مدبر الامور ہے، جس ذات میں یہ تینوں صفات شامل ہیں، ایک تو خالق و مالک ہے، ظاہر ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کائنات کو وہی مالک ہے نا اس کا، خالق و مالک۔ دوسرا رزاق، اور رزق اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کو نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حیوانات اور جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین کی سطح پر چلنے والا کوئی بھی جانور ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق اپنے ذمہ لے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہر ذی روح کو رزق دیتا ہے، وہ رزاق ہے۔ یہ دوسری صفت، خالق و مالک ہے، رزاق ہے۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ کہ وہ مدبر الامور ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ دن اور رات کا جو سسٹم ہے، یہ سورج اور چاند کا جو سسٹم ہے، مہینوں اور سالوں کا جو سسٹم ہے، اور یہ جو موسموں کا، یہ سردی کا موسم، گرمی کا موسم، یہ مواسم کا جو سسٹم ہے، یہ سارے کا سارا سسٹم جو چلا رہا ہے، یہ پہاڑوں اور درختوں اور زمینوں اور آسمانوں کا نظام جو چلا رہا ہے، مختلف مخلوقات کے نظام کو جو چلا رہا ہے، وہ اللہ رب کائنات ہے۔ جس ذات میں یہ تینوں صفات ہوں اس کو رب کہتے ہیں، رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں فرما بردار بن گیا اس ذات کے لیے جو کہ کائنات بھر کا خالق و مالک ہے، کائنات بھر کا رزاق ہے، اور پھر کائنات بھر کے نظام کو چلا رہا ہے۔ میں اس ذات کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہوں اور اس کا فرما بردار بنتا ہوں۔ میرے عزیز بھائی، ابراہیم علیہ السلام کا جو فوری رد عمل تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کے جواب میں، اللہ کا حکم کیا تھا کہ اسلم، فرما بردار بن جاؤ۔ اس کا جو فوری رد عمل ظاہر کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے بھی جب کبھی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے تو ہمیں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے، اور فوری طور پر جذبہ اطاعت کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، فوراً اس پہ عمل کرنے پہ تیار، عمل کرنے کے لیے فوری طور پر آمادہ۔ یہ آمادگی اور یہ فوری جذبہ اطاعت و فرمانبرداری، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہ جذبہ دکھلایا، اسی طرح ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ یہی جذبہ دکھلائے، اسی جذبے کا اظہار کرے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنا دین اسلام ظاہر کرتے ہیں،
حالانکہ دین اسلام کو گلے کا ہار بنانے کے بعد اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے صف میں شامل کرنے کے بعد ان کا طرز فکر اور طرز عمل وہی ہونا چاہیے تھا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اسلمت لرب العالمین۔ لیکن نام کے مسلمان اور دین اسلام کی طرف نسبت کرنے والے جو لوگ ہیں، جب ان کی طرف اللہ کا حکم آتا ہے، ان کو کہ اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے یا پڑھ کر بتایا جاتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ان کو سنایا جاتا ہے، تو پھر وہاں پر حیل و حجت کرتے ہیں، وہاں پر ہیلے اور حجتیں اور بہانے تراشتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں اس حکم سے بچنے کے لیے، اس حکم پر عمل کرنے سے بچنے کے لیے وہ وہاں پر مختلف حجتیں اور مختلف بہانے تراشتے ہیں۔ تو یہ ہیلہ بازی یا یہ حجت بازی اور یہ عذر اور بہانہ تراشنا جو ہے، یہ اللہ رب العزت کو قطعی طور پر پسندیدہ نہیں ہے۔ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر بحیثیت مسلمان یہ بات لازم ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دے، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی فرما برداری کا اظہار کیا۔ یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے، جس کے اندر یہ جذبہ ہوگا اور عملی طور پر وہ اس کا مظاہرہ کرے گا، وہ سچا مسلمان ہوگا۔ لیکن جو ایسا نہیں کرے گا، اس کو پھر اپنے مسلمان ہونے کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کس طرح کا مسلمان ہوں، کہ دعویٰ اسلام کا کرتا ہوں لیکن مرضی اپنی کرتا ہوں اور زندگی اپنی منشا کے مطابق بسر کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور وصیت کی اسی ملت ابراہیمی کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ابراہیم علیہ السلام نے اسی ملت ابراہیمی کی وصیت کی اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو۔ صرف ابراہیم علیہ السلام نے ہی نہیں بلکہ وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی۔ کس بات کی؟ انہوں نے کہا، ان سب نے، ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے۔ دین سے مراد کون سا دین ہے؟ دین اسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو چن لیا ہے۔ یہ اللہ کا چنیدہ منتخب کردہ دین ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ لہذا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ دین اسلام جو ہے یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، لہذا تم اپنی زندگی کے آخری لمحے تک، موت آنے تک اسی اسلام سے چمٹے رہنا اور اسی دین کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اس کو تھامے رکھنا، اس کو کسی بھی وقت اس سے انحراف نہیں کرنا، یہ اس کو چھوڑنا نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی کہ وہ اسی دین اسلام کو ہی چمٹے رکھیں، اسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، حتیٰ کہ ان کی موت آئے تو دین اسلام کی حالت میں ہی آئے۔ میرے بھائیو، یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے جو وصیت کی اپنے بیٹوں کو، وہ کس بات کی ہے کہ مرتے دم تک دین اسلام کو نہیں چھوڑنا ہے، تمہاری موت آئے تو دین اسلام پر آئے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خاتمے کی بڑی اہمیت ہے کہ دین اسلام پر خاتمہ ہو جائے، دین اسلام کی حالت میں موت واقع ہو جائے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ورنہ اگر اس بات کی اہمیت نہ ہوتی، بات توجہ سے سننا، اگر دین اسلام کی حالت میں خاتمے کی اہمیت نہ ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹوں کو اس کی وصیت نہ کرتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا ہے تو ضروری باتوں کی وصیت کرتا ہے، جو چند اہم ترین معاملات ہوتے ہیں، ان اہم ترین معاملات کے بارے میں اپنے ورثاء کو وصیت کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے نزدیک ان کی موت کے وقت جو سب سے اہم معاملہ تھا، جو اہم ترین معاملہ تھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ دین اسلام پہ قائم رہنا اور اس پر ہمیشگی کرنا، اس سے چمٹے رہنا، مضبوطی سے تھامے رکھنا،
حتیٰ کہ تمہاری موت آئے تو اسی دین اسلام کی حالت میں آئے۔ میرے بھائیوں، آج ہم بھی اپنے بیٹوں کو یا اپنی اولاد کو، اپنے ورثاء کو وصیت کرتے ہیں۔ کیا کبھی اس طرح کی وصیت کبھی سوچا آپ لوگوں نے کہ جب ہم وصیت کریں گے تو اپنے بیٹوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ورثاء کو اس بات کی وصیت کریں گے کہ دیکھو دین اسلام ہی وہ دین ہے کہ اگر آپ اسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لہذا آپ اسی دین اسلام پر ہی قائم دائم رہنا اور اس کو مت چھوڑنا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ سب سے اہم وصیت ہے، سب سے بڑی وصیت ہے کہ آپ اپنی اولاد کو، اپنے ورثاء کو دین اسلام سے چمٹے رہنے اور دین اسلام پر قائم و دائم رہنے اور اس کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی اور ہمارے دیگر مسلمان بھائیوں بہنوں کو سب کو اللہ تعالیٰ اس دین اسلام پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم حاضر تھے، شہداء کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا۔ اذ قال لبنیہ، موت کے وقت کیا ہوا تھا؟ اذ قال لبنیہ، کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، ان کے بیٹوں نے جواب دیا نعبد الہک، کہ اے یعقوب، اے ہمارے ابا جان، ہم عبادت کریں گے آپ کے مرنے کے بعد بھی الہک، اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا الہ ہے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور جو آپ کے آباء و اجداد کا الہ ہے اور ان کا جو معبود ہے۔ اور آباء و اجداد سے مراد کون ہے؟ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ ہم ان کے الہ اور ان کے معبود کی عبادت کریں گے، الہ واحدہ، جو کہ ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما برداری کا اظہار کرنے والے ہیں، ہم اسی کے تابع ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں، اسی ایک الہ کے، اسی ایک معبود کے، جو کہ اے ہمارے ابا جان آپ کا بھی الہ ہے اور آپ کے آباء و اجداد کا بھی الہ ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ بات اللہ رب العزت نے کیوں فرمائی کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی تھی اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ سوال کیا تھا اور ان کے بیٹوں نے یہ جواب دیا تھا؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی ہے کہ آپ یہودیت پر قائم رہنا، یہودیت پر قائم رہنا، اسی سے چمٹے رہنا اور اسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تھا؟ تو کیا تم اس وقت موجود تھے کہ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی؟ اگر تو تم اس وقت موجود تھے تو پھر تو ٹھیک ہے، تمہاری بات مانی جا سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم اس وقت موجود نہیں تھے۔ تمہارے درمیان اور یعقوب علیہ السلام کی موت کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے، تو پھر حقیقت کیا ہے؟ جب تم موجود نہیں تھے اور جو تمہارا دعویٰ ہے وہ کسی دلیل پر قائم نہیں ہے، کسی مضبوط اور ٹھوس دلیل پر مبنی نہیں ہے، تو پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ اصل بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام پر جب موت آئی تھی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، کہ ہم ایک ہی الہ کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں، اسی کے لیے ہم فرما بردار ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے تو یہ کہا تھا، لہذا تمہارا یہ کہنا جو ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ یہودیت پر قائم رہنا، یہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے اور بالکل باطل ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہاں پر ایک اور بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے موت کے وقت جو سوال کیا تھا وہ سوال کیا تھا؟ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ مال اور جائیداد کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا،
دنیاوی امور کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا، اور دین کے متعلق بھی سوال وہ کیا جو کہ سب سے اہم سوال ہے، اہم ترین سوال، کہ جس کے جواب پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی کامیابی مبنی تھی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ سب سے اہم ترین سوال، وہ اہم ترین سوال کیا یعقوب علیہ السلام نے کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بھائیوں، ہمیں بھی اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک مختصر سے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ کسی کی عمر 60 سال 70 سال 80 سال ہو سکتی ہے، لیکن آخرکار موت آنی ہے۔ ہمیں بھی اسی بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے موت سے پہلے یہ سوال کیا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، بالکل یہی سوال ہمیں بھی اپنے بیٹوں سے، اپنی آل اولاد سے اور اپنے ورثاء سے کرنا چاہیے کہ آپ ہمارے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اگر آپ خود توحید پر قائم ہیں، اور اگر آپ خود ایک ہی الہ اور ایک ہی معبود کی عبادت کرتے ہیں، اور اپنے بیوی بچوں کو غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے منع کرتے ہیں، شرک کے بارے میں اپنی آل اولاد کو آپ ان کو تنبیہ کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ شرک کس قدر تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، شرک کو پھیلانے کے جو ذرائع ہیں کس قدر تیزی کے ساتھ وہ ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں۔ برائی کو، اور ان برائیوں میں جن برائیوں کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے اور جن برائیوں کو تیزی کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے، ان برائیوں میں سب سے بڑی برائی کہ جس سے بڑی کوئی برائی نہیں ہو سکتی ہے، وہ شرک جیسی برائی ہے۔ شرک جیسی برائی کو پھیلانے کے لیے ساری طاقتیں اکٹھی ہو چکی ہیں اور سارا زور لگایا جا رہا ہے، تمام توانائیاں کھپائی جا رہی ہیں، سارے وسائل استعمال ہو رہے ہیں کہ شرک پھیل جائے اور لوگ اللہ رب العزت کی توحید سے انحراف کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں میرے اوپر اور آپ جیسے موحدین پر یہ بات لازم ہے کہ ہم شرک کے اس پھیلتے ہوئے طوفان کے سامنے ہم خود بھی توحید پر قائم رہیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی وقتاً فوقتاً توحید پر قائم و دائم رہنے کی وصیت کرتے رہیں، اور جب موت آئے تو موت سے پہلے بھی ہم اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے خاص طور پر اپنی اولاد کو ہم تنبیہ کر کے جائیں اور ان سے پوچھ کر کے جائیں کہ آپ میرے مرنے کے بعد کس الہ کی، کس معبود کی عبادت کرو گے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، ہمیں دین کے متعلق سوچنا چاہیے۔ ہم دنیاوی امور کے متعلق تو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا اس کا بھی خیال رکھنا، اس کا بھی خیال رکھنا، اپنی ماں کا خیال رکھنا، اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، وہ فلاں کا کچھ قرضہ میرے ذمہ ہے اس کو بھی ادا کر دینا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے امور، ان امور کے متعلق وصیت بہت اچھی باتیں کرنی چاہیے، اچھے کاموں کی وصیت کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن سب سے اہم کام جو ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی؟ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا سے بچائے رکھنا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کو توڑنے والے تھے، بتوں کو پاش کرنے والے تھے، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچائے رکھنا، یعنی فکر مند تھے اپنے متعلق بھی اور اپنی اولاد کے متعلق بھی۔ بالکل اسی طرح سے مجھے اور آپ کو بھی اپنی اولاد کے متعلق فکر مند ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے کی طرف چلی جائے۔ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے درباروں اور مزاروں پر، اس طرف ہماری اولاد چلی جائے، اس سے باز رکھنے کے لیے ہمیں وقتاً فوقتاً اپنی بیوی بچوں کو اس کی طرف متنبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت، یہ جو انبیاء کی جماعت ہے، امۃ قد خلت، یہ امت گزر گئی، یہ جماعت گزر گئی، لہا ما کسبت، اس جماعت کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ چیز ہے جس کو تم نے کمایا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت کا ذکر ہوا پہلے، یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد جو انبیاء ہے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بعد
جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ہم ایک ہی الہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کی پاک باز جماعت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ انبیاء کی جماعت گزر گئی، لہا ما کسبت، اس جماعت کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی انبیاء علیہ السلام جو کچھ کرتے رہے اپنی زندگیوں کے اندر انہیں اس چیز کا اجر و ثواب ملے گا۔ وَلَكُمْ، اور تم اے بنو اسرائیل، یہاں پر خطاب ہو رہا ہے یہود مدینہ سے کہ اے یہود مدینہ، لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ چیز ہے جس کو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کے اعمال کے متعلق۔ یہ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ کیا کہتے تھے، دعویٰ کیا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباء، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں ہی یعنی یہود و نصارہ کو ہی تمام اکرامات سے نوازے گا، جنت کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خاص کر دے گا یہود و نصارہ کے لیے، یہ ان کا دعویٰ تھا یہود و نصارہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ انبیاء، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی جماعت کے پیروکار ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیاء کی جماعت میں گزر گئی، انہوں نے جو کچھ کیا اس کا پھل، اس کا فائدہ ان کو ملے گا، لیکن تمہیں کیا ملے گا؟ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم نے جو کچھ کیا تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، لیکن لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے قیامت کے دن یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ جو تم سے پہلے جو انبیاء کی جماعت کی وہ کیا کرتے تھے، بلکہ تم سے جو سوال کیا جائے گا قیامت کے دن وہ کیا ہوگا کہ تم کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں سوال ہوگا کہ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ انبیاء کیا کرتے تھے، یہ تم سے یہ سوال نہیں ہوگا، تم سے جو سوال ہوگا وہ اس بارے میں ہوگا کہ تم کیا کرتے تھے۔ لہذا اے یہود مدینہ اور اے نصارہ، اے بنو اسرائیل، تم انبیاء کی اولاد کہہ کر اپنے آپ کو یہ نہ کہو کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں تو پھر قیامت کے دن نجات پا جائیں گے، نہیں، بلکہ قیامت کے دن جو چیز تمہیں نجات دلائے گی وہ تمہارا عمل ہوگا، تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی۔ میرے عزیز بھائیو، یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے، یہود و نصارہ نے اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد قرار دے کر اور انبیاء کا پیروکار قرار دے کر یہود و نصارہ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جنت میں جائیں گے تو ہم ہی جائیں گے، ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی جماعت کے پیروکار ہیں، ہم انبیاء کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تمہارا یہ جو دعویٰ ہے یہ دعویٰ تمہارے کسی بھی کام نہیں آئے گا، تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا، صرف انبیاء کا پیروکار ہونے کا دعویٰ کرنا ہی وہ تمہارے لیے نجات دہندہ نہیں ہوگا، اس بنا پر تمہاری نجات نہیں ہوگی، نجات ہوگی تو تمہارے اعمال کی بنا پر ہوگی۔ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ کے پیروکار ہیں، فلاں شخص ہمارا مرشد ہے، فلاں شخص ہمارا پیر ہے، لہذا ہم بس چونکہ ہم نے ان کی بیعت کر لی، ہم ان کے مرید بن گئے، تو پھر قیامت کے دن یہی لوگ ہی ہمیں چھڑا لیں گے، اور انہی کی بیعت کرنے کی وجہ سے ہی ہم لوگ نجات پا کے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کیا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعمال کی بنا پر ہی تم جنت میں جاؤ گے، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے تو، ورنہ اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہیں جس طرح کے یہود مدینہ اور نصارہ وغیرہ کے اعمال تھے، تو پھر تمہارا یہ دعوت تمہارے کسی بھی کام نہیں آئے گا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور انبیاء کے پیروکار ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے پیروکار یا ان کے اولاد ہونے کا جو دعویٰ ہے، اگر ان کے لیے کام نہیں آ سکتا، تو آج کوئی بھی شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں کا مرید ہوں یا فلاں میرا پیر و مرشد ہے، اس کے لیے یہ دعویٰ قطعی طور پر فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ فائدہ مند نہیں ہوگا، یہ دعویٰ اس کے لیے نجات دہندہ ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خود اپنے عمل سے ثابت نہیں کرے گا کہ وہ اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرتا ہے، ایک اللہ، ایک الہ کی عبادت کرتا ہے۔ جب تک وہ ایک الہ کی عبادت نہیں کرے گا، جب تک وہ اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ نجات نہیں پا سکے گا اللہ رب العزت کے ہاں قیامت کے دن۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، ان لوگوں نے کہا، یعنی یہود و نصارہ نے کیا کہا
کونو ہودن او نصارا، کہ تم ہو جاؤ یہودی یا نصارا، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہود و نصارا مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو کہا کرتے تھے، مومنوں کو کہا کرتے تھے کہ تم یہودی بن جاؤ، یہودی کہتے تھے کہ تم یہودی بن جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے، نصارا کہتے تھے کہ تم نصرانی بن جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، بلکہ جو چیز ہدایت یافتہ ہونے کے لیے لازم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو حنیفاً، جو موحد تھے اور شرک سے مکمل طور پر اعراض کرنے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو جو شخص ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرے گا، یعنی توحید پر عمل کرنے والا ہوگا، اس کا عقیدہ توحید پر مبنی ہوگا اور وہ شرک سے اپنے دامن کو بچانے والا ہوگا، حقیقت میں وہ شخص ہدایت یافتہ ہوگا۔ وہ نہیں جو یہودی ہو جائے یا وہ نہیں جو نصرانی بن جائے، نہیں، بلکہ حقیقت میں ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے والا انسان جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ جو شخص اس ملت ابراہیمی سے اعراض کرنے والا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کوئی کافر ہو، کوئی بھی شخص ہو، ملت ابراہیمی سے اعراض کر لیا تو یقینی طور پر جہنم کا گڑھا اس کا انتظار کر رہا ہے، اس کا انجام جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے قولو، تم کہو اے مدینہ کے مسلمانوں، تم یہودیوں کو اور نصرانیوں کو ان کی اس بات کا جواب کیا دو؟ ان کی بات کیا تھی کہ تم یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو جواب دیا کہ آپ ان کو کیا جواب دیں، اللہ نے قولو، تم یہ کہو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ رب العزت پر، وما انزل الینا، اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن مجید، وما انزل الی ابراہیم، اور ہم ایمان لائے اس چیز پر بھی جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کی گئی۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف جو چیز نازل کی گئی ہم نے اس پر ایمان لایا، ہم اس کو قبول کر چکے۔ اسی طرح وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو چیز موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی یعنی تورات، اور جو چیز عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی یعنی انجیل، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو باقی نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے جو چیز دی گئی، یعنی جو کتابیں دی گئیں، جو دین دیا گیا، ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان انبیاء میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ ان انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا اور وہ دین اسلام تھا، ہم اس دین کو مانتے ہیں اور اس دین پر ایمان لاتے ہیں۔ ان انبیاء کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے، ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ رب العزت کے لیے ہی فرما بردار ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی بات کا جواب دینے کے لیے مسلمانوں کو کہا کہ تم یہ کہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم یہ کہو کہ ہم تو نہ ہم یہودی ہیں نہ ہم نصرانی ہیں، بلکہ جس طرح ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو موحد مسلمان تھے۔ بالکل اسی طرح سے ہم بھی آپ کو اسی بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان لا چکے، اور ان تمام کتابوں میں تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا وہ دین اسلام تھا، ہم دین اسلام کو مانتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے لیے فرما بردار ہیں، اس کی فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا یہود و نصارہ کی بات کا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل ہدایت کیا ہے؟ اصل ہدایت دین اسلام پر عمل کرنا ہے، دین اسلام پر عمل کرنا اور دین اسلام کو اپنے گلے کا ہار بنانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دین اسلام پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق دے۔ آخری آیت پڑھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ درس ختم کرتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر یہ ایمان لائیں، یعنی یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ اگر ایمان لے کے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بالکل اسی طرح جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو،
اور یہاں پر خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام، مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ اگر یہ اہل کتاب اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم اے صحابہ کرام جس طرح تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تو یقیناً یہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ یہودی یا نصرانی بننے سے ہدایت یافتہ نہیں بنتا انسان، بلکہ جس طرح اے صحابہ کرام تم ایمان لائے ہو کہ تم قرآن مانتے ہو، قرآن پر ایمان لا چکے ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر چکے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مان چکے ہو، جس طرح تم اے صحابہ کرام ایمان لا چکے ہو، اگر یہ یہود و نصارہ بھی اسی طرح سے ایمان لائیں تو پھر یہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑ لیں، اعراض کر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہ ہٹ درمی پر قائم ہے، یہ اپنی ضد پر قائم ہے۔ شقاق سے مراد ضد ہے اور ہٹ درمی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہو جائے گا۔ ان یہود و نصارہ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ بہت سننے والا ہے اور نہایت ہی جاننے والا ہے، جس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میں جو چیز ہے، جو ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہو، اور وہ دین اسلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کے بعد اس قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قبول کر لیتا ہو، اور سر تسلیم خم کر دیتا ہو، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو پھر اس کو یہود و نصارہ کی مخالفت کا فکر نہیں کرنا چاہیے، اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وہ یہود و نصارہ چاہے جتنی مخالفت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہود و نصارہ کے فتنوں سے اور ان کی طرف سے آنے والی مصیبتوں سے اور ان کی طرف سے آنے والی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ ہی آپ سب کو بچا لے گا۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ سچے مسلمان بن جائیں۔ آج بھی اگر ہم سچے مسلمان بن جائیں، جس طرح مسلمان ہونے کا حق ہے، اگر ہم اسی طرح سے مسلمان بن جائیں تو پھر یہ یہود و نصارہ کی ساری طاقتیں مل جائیں تو وہ مسلمانوں کا بال بھی بکا نہیں کر سکتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان سچے مسلمان، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان سچے مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمانوں کی مسلمانی میں بہت زیادہ آج خلل موجود ہے، مسلمان سچے مسلمان نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا بندہ کہنے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے جھکاتے ہیں، غیروں کو داتا تصور کرتے ہیں، غیروں کو بگڑی بنانے والا تصور کرتے ہیں، غیروں کو غوث تصور کرتے ہیں، اور غیروں کو فریاد رسی کرنے والا تصور کرتے ہیں، غیروں کے سامنے جھکتے ہیں، غیروں کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب مسلمانوں کی یہ حالت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کیسے آئے گی؟ پھر یہ یہود و نصارہ ہم پہ غالب نہیں آئیں گے تو کیا ہو اور کیا ہوگا؟ یقینی طور پر وہ غالب آئیں گے، ان کا روب اور ان کا دبدبہ ہم پہ قائم ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس صورتحال سے نکل جائیں اور شرک سے، بدعت سے اور باقی تمام برائیوں سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے سچے بندے بن جائیں، اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں، اللہ کی عبودیت کرنے والے بن جائیں، اللہ کے سامنے ہی اپنے آپ کو جھکائیں اور غیر اللہ کی عبودیت سے اور اس کی عبادت سے ہم انکار کر دیں، دین اسلام کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، تو پھر یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن بن جاؤ تو پھر تمہارے لیے بلندیاں ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ رب العزت قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ جو دین اسلام ہے اس دین اسلام پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق دے۔ ہماری موت آئے تو دین اسلام کی حالت میں آئے، ہماری موت بھی، ہمارے بیوی بچوں کی بھی اور ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں کی موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر کا پانی بھی نصیب ہو، آپ کی شفاعت بھی نصیب ہو، اور یہ جو قرآن مجید ہے اس کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہو۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میں ایک تو اعلانات ہیں۔ ایک اعلان یہ ہے کہ اتوار کے دن یعنی سنڈے کو ہمارا جو یہاں پر مرکز ہے اس مرکز میں ایک کلاس ہوتی ہے
عقیدے کے موضوع پر، اور وہ کلاس پڑھاتے ہیں ہمارے محترم شیخ عبدالخالق صاحب، اور وہ آج کل جو کتاب پڑھا رہے ہیں وہ الاصول الثلاثہ ہے۔ الاصول الثلاثہ یعنی 3 اصول، دین اسلام کے 3 اہم بنیادی اصول جو ہیں اس کے بارے میں آج کل عبدالخالق صاحب جو ہیں وہ پڑھا رہے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کلاس میں ضرور شریک ہوں، اور وہ کلاس ہوتی ہے اتوار کے دن عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 8:30 بجے ہوتی ہے ہمارے مرکز میں، جو کس طرف ہے مسجد؟ ہاں جی، مسجد ایئر فورس کے سامنے جو ہمارا مرکز ہے وہاں پر آپ میں سے کئی لوگ جو ہیں وہاں پر آ چکے ہیں، تو وہاں پر آپ اتوار کی کلاس کو اٹینڈ کیا کریں۔ اللہ آپ سے جزائے خیر دے۔ ایک اور اعلان یہ ہے کہ ہمارے جو مختلف پروگرامز ہیں، ہمارا یہ پروگرام حدیث کی کلاس کا اور تفسیر کا جو درس ہے، اس پروگرام کی جو سیڈیز ہیں وہ باہر موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارا جو ماہانہ پروگرام ہوتا ہے خطبہ میں، اس پروگرام کی مختلف سیڈیز اور مختلف کیسٹس مختلف موضوعات پر خطبات جمعہ اور دروس جو ہیں وہ ان کی کیسٹس اور سیڈیز آج موجود ہیں۔ ہم نے خاص طور پر اپنے ایک بھائی کو بلایا ہے جو ہمارے مرکز میں ہوتا ہے، تو وہ سیڈیز اور کیسٹس لے کر کے آیا ہے، آپ وہ باہر سے لے سکتے ہیں۔ اب آپ کے کچھ سوالات ہیں، میں ان کے جوابات دینا چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ درس ختم کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز کی نیت زبان سے کر سکتے ہیں یا دل میں کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، نماز کی جو نیت ہے یہ دل کے ساتھ ہی ہوتی ہے، دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ تو نماز کی نیت جو ہے وہ زبان کے ساتھ کرنا درست نہیں ہے، جس طرح کہ بہت سارے لوگوں نے نماز کی نیت کے الفاظ رٹے ہوئے ہوتے ہیں، یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب نماز شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ نیت کے الفاظ اپنی زبان کے ساتھ دہراتے ہیں۔ تو یہ جو نیت کے الفاظ ہیں اپنی زبان کے ساتھ دہرانا ان الفاظ کو، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ہر مسئلہ بتلایا ہے، ہر مسئلے کی تعلیم دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز کا ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بتلا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے الفاظ نہیں بتلائے۔ یہ جو الفاظ ہم دہراتے ہیں نا، کئی لوگ دہراتے ہیں نیت کرتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں واسطے خدا کے، اور پتہ نہیں آگے کیا کچھ کہتے ہیں، ایک لمبی نیت، جب تک وہ نیت کرتے ہیں امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو نیت کے الفاظ ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھلائے، نہ عربی زبان میں نہ کسی اور زبان میں، یہ الفاظ بالکل کسی حدیث میں نہیں ہیں، اور نہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی۔ نیت دراصل دل کے ارادے کو کہتے ہیں، تو لہٰذا نماز کی نیت دل کے ارادے میں ہی ہونی چاہیے۔ آپ اگر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو عشاء کی نماز سے پہلے آپ کے دل میں ارادہ موجود ہے کہ میں نے عشاء کی فرض نماز پڑھنی ہے، یہی نیت ہے، دل میں ارادہ موجود ہے، قصد موجود ہے کہ آپ کو عشاء کے 4 فرض پڑھنے ہیں، وہی نیت ہے۔ لہٰذا آپ آتے ہی فوراً تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نماز میں چلے جائیں۔ اسی طرح اگر آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں ارادہ ہوگا کہ اب مجھے عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھنی ہیں، یا آپ وتر پڑھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں ارادہ ہوگا کہ میں نے اب وتر کی نماز پڑھنی ہے، وہی نیت ہے۔ اسی طرح باقی نمازیں ہیں، تو ہر نماز کی نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کے ساتھ ہوتی ہے، زبان کے ساتھ نیت نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ عورتوں سے نماز کی نیت باندھتے وقت کہاں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے اللہ اکبر کہتے ہوئے؟ ہاں جی، یعنی جب آپ نماز شروع کرنا چاہیں، چاہے مرد ہوں یا چاہے عورتیں ہوں، نماز جب آپ شروع کریں گے تو نماز کے شروع میں آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلند کر کے آپ کہیں گے زبان کے ساتھ، کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر کے ساتھ نماز شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا چاہیے، یہ سوال ہے، ہو سکتا ہے خواتین کی طرف سے آیا ہو۔ تو خواتین کو بھی بالکل اسی طرح جس طرح کہ مردوں کو اپنے ہاتھ اپنے کندھوں تک بلند کرنے چاہیے کہ ہاتھ بالکل سیدھے ہوں قبلے کی طرف اور کندھوں کے برابر تک ہوں، بالکل اسی طرح سے خواتین کو بھی اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کندھوں کے برابر تک بلند کرنے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا وتر کی نماز کے بعد تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہونا یہ چاہیے کہ وتر کی نماز جو ہے وہ سب سے آخر میں، تہجد کی نماز پہلے اور وتر کی نماز آخر میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، کہ تم رات کی آخری نماز ہے وہ وتر کی نماز بناؤ، لہذا سب سے آخر میں وتر کی نماز پڑھنی چاہیے، پہلے تہجد، پہلے نفل نماز، پھر وتر۔ لیکن اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد ہی وتر پڑھ لے اور پھر وہ تہجد کے وقت بھی بیدار ہو جائے، کیونکہ اس کو کنفرم نہیں تھا کہ وہ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا، لیکن وہ اٹھ گیا تہجد کے وقت، اب اگر وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں نفل نماز یا تہجد کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو یقین تھا کہ مجھے تہجد کی نماز میں اٹھنا ہے تو پھر
پھر اس کو وتر پہلے نہیں پڑھنے چاہیے عشاء کے بعد، بلکہ اس کو تہجد کے وقت اٹھ کر پہلے تہجد کی نماز اور آخر میں وتر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر یقین نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، پہلے وتر کی نماز پڑھ لیں، اور اگر صبح اٹھ جائیں تو پھر آپ وتر اس کے بعد تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کے روز پہلی اذان کے بعد سنت موقدہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پہلی اذان کے بعد سنت موقدہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو دوسری اذان کے بعد خطبہ سننا ضروری ہے یا سنت موقدہ ادا کرنا؟ ہاں دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن سنت موقدہ نہیں ہے۔ سنت موقدہ جو ہم عموماً ظہر کی نماز سے پہلے پڑھتے ہیں وہ سنت موقدہ جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ تو پھر جو شخص جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچ جائے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی دو صورتیں ہیں کہ اگر آپ امام کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ گئے، پہلی اذان ہو چکی، یا ہو سکتا ہے آپ پہلی اذان سے بھی پہلے آ جائیں، یا پہلی اذان کے بعد پہنچے اور ابھی امام صاحب کا خطبہ شروع نہیں ہوا، تو اب آپ مسجد میں داخل ہونے کے بعد نفل نماز جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، 2 4 6 8 10۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص اس طرح نماز جمعہ کے لیے آئے تو وہ حسب توفیق نماز پڑھے، حسب توفیق جتنی پڑھ سکتا ہے، اور یہ نماز یہ نفل نماز ہے، لہذا اس کو حسب توفیق نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر وہ صرف 2 ہی پڑھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، 2 پڑھ کے بیٹھ جائے اور اس کے بعد دوسری اذان کا انتظار کرے اور پھر وہ خطبہ جمعہ سنے توجہ کے ساتھ۔ یہ ہے یہ اس حالت میں کہ اگر امام کا خطبہ شروع نہیں ہوا تو، لیکن اگر دوسری اذان ہو چکی اور امام صاحب کا خطبہ شروع ہونے والا ہے یا شروع ہو چکا، آپ مسجد میں پہنچے، اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کو صرف 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھنی ہے، بس اس کے سوا کوئی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی سنت موقدہ نہیں ہے، نفل نماز ہے۔ اگر آپ امام کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آپ پہنچے تو نفل نماز پڑھیں جتنی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ امام کا خطبہ شروع ہونے کے بعد یا دوسری اذان کے فوراً بعد آپ پہنچے یا دوسری اذان کے درمیان آپ پہنچ گئے تو پھر آپ کو صرف 2 رکعتیں ہی پڑھنی چاہیے، اور وہ 2 رکعتیں کون سی ہیں؟ تحیۃ المسجد کی، کہ جن کا پڑھنا لازم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اس کا کہ 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھیں اور پھر بیٹھیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ میں جہاں ملازم ہوں مجھے سہولت ہے کہ موقع عمل سے کسی بہانے باہر جا سکتا ہوں، اگر میں اپنی ڈیوٹی کے دوران دوسرے کام کر کے پیسہ کماتا ہوں اور پھر اپنے کام پر حاضر ہو جاتا ہوں تو کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ میرا مطلب ہے اپنی ڈیوٹی ٹائم میں ہی اپنے پارٹ ٹائم کے کام انجام دیتا ہوں۔ دیکھیں، اس سلسلے میں علماء کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈیوٹی ٹائم میں کوئی دوسری ڈیوٹی، پارٹ ٹائم ڈیوٹی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جہاں آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، جہاں آپ کی اصل بنیادی ڈیوٹی ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پر آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک اپنے آفس میں رہیں اور آپ یہ کام کریں، یہ ڈیوٹی کریں، آپ کے ذمہ کام لگا دیا جاتا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے کہ آپ روزانہ 8 گھنٹے 7 گھنٹے 6 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے اور اس کے بدلے میں آپ کو مہینے کے اختتام پر اتنی تنخواہ دی جائے گی۔ یہ گویا کہ آپ کا ایگریمنٹ ہے اس کمپنی کے ساتھ جس میں آپ یہ کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ جو آپ کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں نا، جو آپ کے عقود ہوتے ہیں، جو آپ کے معاہدے ہوتے ہیں، ان معاہدوں کو پورا کرو۔ آپ عہد کر چکے اس کمپنی کے ساتھ، اس محکمے کے ساتھ کہ میں اتنے گھنٹے ڈیوٹی کروں گا آپ کے آفس میں آ کر اور اس کے بدلے میں اتنی تنخواہ لوں گا، تو پھر آپ اس ایگریمنٹ کے پابند ہیں، اس معاہدے کے پابند ہیں، اس معاہدے کو پورا کرنا آپ کے لیے لازم ہے۔ ہاں اگر دیکھیں آپ نے جو لکھا نا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں اس سے باہر جا سکتا ہوں، باہر جانے کی اجازت تو ہے، پارٹ ٹائم ڈیوٹی کرنے کی اجازت تو نہیں۔ میرے خیال ہے کوئی بھی کمپنی والے، کسی بھی آفس والے اتنے تو بے وقوف نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کو اجازت دے دیں کہ آپ چلے جائیں اور جا کے باہر ڈیوٹی کریں یا آپ کوئی اور کام کریں اور پھر آپ واپس آ جائیں۔ نہیں، آپ کو اپنی کسی ضرورت کے لیے تو باہر جانے کی اجازت دیتے ہوں گے، لیکن میرے خیال ہے پارٹ ٹائم ڈیوٹی کے لیے اسی ڈیوٹی ٹائم کے دوران ہی
وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے ہوں گے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اگر آدمی وضو کے بعد دعا کرنا بھول جائے تو کیا وضو ہو جائے گا؟ بالکل وضو ہو جائے گا۔ وضو کے بعد اگر آپ دعا بھول گئے تو کوئی حرج نہیں، دعا پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن اگر آپ بھول کے دعا نہیں پڑھ سکے تو اس کی وجہ سے وضو میں کوئی خلل نہیں پڑے گا، آپ کا وضو بالکل درست ہوگا۔ کیا کویت میں دستیاب کھانے مثلا KFC، میکڈونلڈس، پیزا ہٹ وغیرہ اور فروزن چکن جو برازیل وغیرہ سے آتی ہے کھانا حرام ہے؟ دیکھیں، جہاں تک برازیل سے آنے والی فروزن چکن کا تعلق ہے تو اس کے حوالے سے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس چکن کے بارے میں علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ چکن آپ کھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چکن کے اوپر ہی لکھا ہوتا ہے کہ اس چکن کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا، لہذا جب وہ شرعی طریقے کے مطابق ذبح کی جاتی ہے تو اس کا کھانا جائز ہے، اس کا کھانا حلال ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو سادیہ ہے، برازیل کی جو چکن سادیہ کمپنی کی ہے، اس کے متعلق تو یعنی اسپیسیفک اس کمپنی کے متعلق تو سعودیہ کے علماء کا فتویٰ موجود ہے، اور بلکہ یہاں کی وزارت اوقاف کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ ہم نے اس سادیہ کمپنی کے متعلق ہم نے تحقیق کی ہے، ہم نے ریسرچ کی اور ہم نے یہ پایا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے یہ اسلامی طریقے کے مطابق مرغیاں ذبح کرتی ہے، لہذا برازیل کی جو اس طرح شرعی طریقے کے مطابق ذبح کی ہوئی جو مرغیاں ہوتی ہیں ان کا کھانا حلال ہے۔ باقی جہاں تک یہ جو فاسٹ فوڈ کے جو کھانے ہیں KFC کے، میکڈونلڈس اور پیزا ہٹ وغیرہ کے، تو مجھے نہیں معلوم، اگر ان کھانوں میں اگر اللہ نہ کرے اگر کوئی حرام چیز کی ملاوٹ ہوتی ہے تو پھر تو یقیناً حرام ہے۔ اور مجھے کئی لوگوں نے ای میل بھی بھیجی ہے، بعض ہمارے دوستوں نے، کہ یہ جو کھانے ہوتے ہیں نا اس طرح کے KFC وغیرہ کے، ان کے اندر اللہ معاف کرے کہ ایک حرام چیز جو ہے غالباً سور کی جو چربی ہے وہ ملائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور یہ اپنے ٹیسٹ کی وجہ سے تو مشہور ہیں۔ ان کمپنیوں کا آپ کو معلوم ہے کہ یہ ساری کمپنیاں جو ہیں یہ دنیا بھر کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ غریب ممالک کے اندر بھی، ہمارے جیسے ملک کے اندر بھی، پاکستان جیسے ملک کے اندر بھی، چھوٹے سے چھوٹے شہر میں بھی یہ KFC وغیرہ موجود ہیں، تو اس کی کھانے جو ہیں وہ کافی لذیذ ہوتے ہیں، ٹیسٹی ہوتے ہیں۔ تو اللہ عالم، مجھے نہیں پتا کہ یہ واقعتاً یہ بات درست ہے یا غلط ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرے پاس ایک ای میل آئی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کھانوں کے اندر سور کی چربی ملائی جاتی ہے یا کوئی خاص کوئی مادہ ملایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹیسٹی ہو جاتے ہیں یہ کھانے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات غلط بھی ہو، فرض کرنے کی یہ بات غلط ہے کہ ان چیزوں میں کوئی حرام چیز نہیں ملائی جاتی، تو پھر بھی میرا خیال ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ شبہ تو پیدا ہو گیا نا، آپ کو کسی نے کہہ تو دیا نا کہ اس کے اندر حرام چیز کی ملاوٹ ہے، تو جب لوگ ایک بات کہہ دیں تو پھر اس سے بچنا جو ہے وہ بہتر ہے، اس سے بچنا، احتیاط کرنا بہتر ہے۔ باقی حلت و حرمت کے متعلق میں آپ کو فتویٰ نہیں دے رہا، اللہ اعلم، یہ چیزیں جو ہیں ہونا یہ چاہیے کہ چونکہ یہ اسلامی ملک کے اندر یہ کمپنیاں موجود ہیں تو اسلامی ملک کے اندر حلال ہی چیزیں ہونی چاہیے، اگر یہ حلال ہیں تو پھر ان کو کھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر واقعتاً ان کے اندر کوئی حرام چیز کی ملاوٹ ہے تو پھر یقیناً ان چیزوں کا کھانا حلال نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔